ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کمیشنز کے نام پہ آج تک جو کھٹی میٹھی گولیاں عوام کو دی جاتی رہی کہ وہ اس دفعہ جو کمیشنز اناؤنس ہوئے ہیں اس میں نہ دی جائیں. طارق محمود صاحب, وہ کون سے کرٹیکل کویسچنز ہیں جو کم از کم سلیم شہزاد مرڈر کیس میں کمیشن کو اٹھانے چاہیے؟ لیکن نا ویسے تو ٹرمز اور ریفرنس بھی آئیں گے, لیکن ایک بنیادی بات جو ہے نا پاکستان کی صحافتی تاریخ میں ایک ہے, ڈینیل کا کیس جو ہے نا وہ پکڑا گیا نا, وہ تو امریکی تھا نا. تو دیکھیں نا یہی تو یہ جو پاکستانیوں کا خون سستا ہوتا ہے نا. دیکھیں نا پھر یہی ایک سوال ہوگا کہ گزاری, کیونکہ دیکھیں جب آپ کسی صحافی کا اس طرح منہ بند کرتے ہیں تو صرف اس کی تو آپ نے لائف سے کھیلا, لیکن میرا فنڈامنٹل رائٹس جو ہے نا وہ بھی تو افیکٹ ہو رہے ہیں نا, کیونکہ یہ میرا فنڈامنٹل رائٹس ہے, رائٹ آف انفارمیشن, اور یہ مجھے دیتے ہیں اور ان کا آپ نے منہ بند کر دیا. اور پھر دوسری بات ہے اس میں میرا ٹرم اور ریفرنس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کون سے طریقے استعمال کیا جائے, آئندہ کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے. اور پھر ایک بات پولیس سے پوچھنے والی ہوگی کہ یہ جو اتنی لمبی لسٹ ہے آپ کا انویسٹیگیشن میں ہر جگہ ناکامی کیوں رہی, یہ تمام کیس جو ہے ڈیڈ کیس کیوں ہوئے, تو پھر وہ آ کے بھی جواب دیں گے نا. اور پھر وہاں پر یہ الزامات. طارق محمود صاحب, آپ کو نہیں لگتا جو ابھی تک کنکلوژنز انہوں نے دی ہیں اسلام آباد پولیس نے اور پنجاب پولیس میں کہ کسی سرے یہ کمیشن نہیں؟ ایک سیکنڈ دیکھیں نا, اسلام آباد پولیس کی رپورٹ میں ایک بات بڑی ہے, میں مثال کے طور پر سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن جو بھائی میرا نے کہی ہے, انہوں نے لیٹر ان کو 2 ٹیلی فون نمبر, ایک 0300 ہے اور 0344 اور 345 ہے, اس کے بارے میں دیکھیں آئی جی پولیس یا پولیس اتھارٹی کے پاس یہ اختیار حاصل تھا کہ موبل لنک والوں یا ٹیلی نور والوں سے کہتے کہ اس سم کا جو ریکارڈ ہے 2 دن کا, پچھلے 3 دن کا دیں. ان کو ریکارڈ نہیں ملا. دیکھیں نا نہیں وہ ان کو ملنا چاہیے, کیوں نہیں ملا؟ تو پھر ان سے پوچھیں کہ آپ اتنے, اس کا یہ مطلب ہوا کہ اب اگر دوسری بات یہ کسی اور جگہ ریکارڈ مل گیا ہے تو وہ لوگ جن کا کام نہیں ہے انہوں نے تو ریکارڈ حاصل کر لیا, اور جن کا یہ کام ہے, انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا کام ہے یہ ایویڈنس کلیکٹ کرنا تھا اور وہ پابند تھے, ان کو وہ نہیں دے رہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ بات آئے گی کہ جن کا کام ہے وہ بے بس ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کون ہے اس ملک میں جو اتنا پاورفل ہے کہ ان کو تو چیزیں ملتی ہیں. تو یہ بہت سے سوال ہیں, یہ ابتدا ہوئی ہے. اور آپ نے جو باقی صحافیوں کی بات کی, دیکھیں اس میں جو پٹیشن میں تو 74 کی بات بھی آئی ہے, تو ایویڈنس دی جا سکتی ہے پیٹرن کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ جو ایڈ ہوا ہے اللہ کرے کہ کل اس میں آ جائے. لیکن حکومت نے جو جواب دیا ہے بابر اوان صاحب نے, انہوں نے کہا ہے ڈینائڈ فار وانٹ آف نالج. متی صاحب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اگر کوئکلی بتا دیں ڈینائڈ فار وانٹ آف نالج کا کیا مطلب ہے, حکومت کو نہیں علم اس چیز کا؟ یہ ایک جگہ پہ جو صحافیوں کی جو درخواست تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 74 صحافی جو 1992 سے لے کے آج تک مارے گئے ہیں, جس کے جواب میں حکومت نے یہ لکھا ہے ڈینائڈ کہ وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں اور ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ 74 صحافی مارے گئے. یہ وزارت قانون کی طرف سے جو جواب داخل کرایا گیا ہے, اور بہت سارے دوسرے گولی نہیں ہے. نہیں, ہم نے جو لسٹ فراہم کی تھی رحمان ملک صاحب کو کہ 4 صوبوں سے آپ رپورٹ طلب کریں, چیف سیکرٹری صاحبان سے اور انسپیکٹر جنرل پولیس سے, کہ اب تک جو سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان اور پنجاب میں جو صحافی قتل ہوئے ہیں بم بلاسٹ میں آپ دے چکے ہیں نا حکومت کو انفارمیشن, تو ان سے رپورٹ طلب کی جائے, تو وہ ابھی تک رپورٹ ہمیں نہیں ملی. حکومت تو کہہ رہی ہے ڈینائڈ فار دوسرا وانٹ آف نالج. میں ایک پوائنٹ کلیریفائی پرویز شوکت صاحب, حکومت تو کہہ رہی ہے ڈینائڈ فار وانٹ آف نالج, یہ عدالت عظمیٰ میں قائم. آپ حکومت سے پوچھیں نا, میں تو اس کا ذمہ دار نہیں, میں اسپوکس مین. یہ کھٹی میٹھی گولی نہیں ہے. نہیں کھٹی میٹھی گولی, اب ہم جو سلیم شہزاد کا کیس ہے اس پہ ہم نے کھٹی میٹھی گولی کوئی نہیں لی. چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا اور حکومت نے بھی اچھا طرز عمل کا مظاہرہ کیا. میں یہ کہوں گا کہ کیا آیات اللہ کی بات کرتے ہیں, کیا ایک چینل کا بندہ قتل ہو جاتا ہے, دوسرا چینل خبر نہیں دیتا, میں کیا کروں؟ میرے کنٹرول میں چینلز نہیں ہیں, اخبارات نہیں ہیں. مالکان سے پوچھیں, حمید ہارون صاحب سے پوچھیں, میر شکیل الرحمان سے پوچھیں کہ ولی خان بابر قتل ہوتا ہے تو اے آر وائی والے خبر نہیں دیتے. شوکت صاحب, آپ کی پریس کانفرنس سارے صحافی کور کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے دھرنا اناؤنس کیا, سارے چینلز نے وہاں سے پروگرام لائیو کیے. یہ پہلا موقع ہے, یہ پہلا موقع ہے کہ سٹینڈ آپ نے پہلی دفعہ ڈٹ گئے. ہم ہر جگہ مظاہرہ کرتے ہیں, ہاں پورے پاکستان میں کال تھی. ولی خان بابر پہ کتنے دھرنے کیے آپ نے پچھلے ٹینیور میں 29 مارچ؟ ولی خان بابر پہ کتنے دھرنے کیے؟ بے شمار. پنجاب اسمبلی سے, سندھ اسمبلی سے, قومی اسمبلی سے دھرنے بھی دیے, مظاہرے بھی کیے, احتجاج کیا, پارلیمنٹ ہاؤس تک کے سامنے مظاہرہ کیے. آیات اللہ خان کی رپورٹ تیار پڑی ہے اور وہ آج تک ہم نہیں نکلی. ہمیں اور رحمان ملک صاحب نے کہا کہ ابھی میں دیتا ہوں 2 رپورٹس آپ کو. 6 دفعہ پریس کانفرنس میں رحمان ملک صاحب نے یہ جھوٹ بولا ہے 6 دفعہ کہ میں ابھی دیتا ہوں. ان کو جب بھی کو کہتے ہیں نوازش, لیکن یہ جو سلیم شہزاد کا کیس ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ رپورٹ جیسے فلڈ کمیشن کی رپورٹ پبلش میں نے کی عوام کو, یہ بھی رپورٹ پبلش ہوگی.
रिपोर्ट तो पब्लिश होगी तारिक आएगी महमूद तो साहब, आप publish होगी। समझते हैं जब पुलिस, पंजाब पुलिस भी कह रही है, इस्लामाबाद पुलिस भी कह रही है कि कोई लीड्स नहीं हमें मिली हैं, एलिगेशंस किसी पर्टिकुलर इंटेलिजेंस आउटपुट पे बड़ी जनरल नेचर की हैं, तो कमीशन कुछ निकाल सकेगा खट्टी मीठी गोलियों नहीं, के अलावा? कमीशन ने खुद कुछ नहीं करना, ये एविडेंस पेश करने की बात है। इतनी बात वो तो जरूर पुलिस नहीं करनी है ना? इतनी बात जरूर होगी कि जब कोई कंसर्न लोग आएंगे, बुलाए भी जा सकते हैं, कमिश्नर खुद ही बुला सकता है, तो उनसे सवाल किए जा सकते हैं, सिर्फ बयान नहीं होगा, तो उसमें फिर ये देखना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा बुला सकते हैं, नहीं, देखिए क्यों नहीं, देखिए ये भी देखने की बात। जो 56 का कानून है, कमीशन जो है, जो एविडेंस रिकॉर्ड है, उसकी रोशनी में किसी को भी बुला सकते किसी को भी बुला सकते हैं। तारिक महमूद साहब, परवेज शौकत साहब, मतीउल्लाह जान साहब, तीनों का प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आपको ये भी बताया कि आज तक कमीशंस के नाम पे खट्टी मीठी गोलियां दी जाती रही हैं अवाम को, और PFJ हमारे सहाफियों के सदर परवेज शौकत साहब का कहना है कि इस दफा खट्टी मीठी गोलियां ना हमने खाई हैं ना खाएंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।